آج تک لوگ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو تقریباً 60 سال کے قریب زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا کہ آیا اتنی عظیم شخصیت کہ جن کی 4 ہجری میں پیدائش ہوتی ہے، جن کا عقیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کریں، ان کو گھٹی رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود خرما کو چبا کر ان کے تالو سے لگایا، فرمایا میرے یہ 2 شہزادے جنت کے پھول ہیں، فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا لوگوں مجھے ان سے محبت ہے، تم بھی ان سے محبت رکھنا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، نواسے کو بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، سید، یہ تو سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت اگر کسی شخصیت کی ہے تو وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا چہرہ، آپ کے نقش ملتے جلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حلال پر پرورش کی، کیونکہ جو بچے حلال پر پلتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حلال پر پرورش کی۔ ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول بالکل چھوٹی عمر میں تھے، تو انہوں نے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ کھجور باہر نکال دی اور کہا کہ میری آل پر صدقہ حلال نہیں ہے، ہم ہدیہ لے لیتے ہیں، آل عقیل، بنو ہاشم، آل عباس، آل علی رضی اللہ، ان پر صدقہ حلال نہیں ہے، باہر نکال دی۔ اتنی زبردست تربیت کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آیا کہ اے امیر المومنین مجھے بتائیں کہ سب سے عقل مند بندہ کون ہے، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کڑیل جوان تھے، کہا ابا جان اگر اجازت ہو تو میں نانا جان کی ایک حدیث بیان کروں؟ کہا بیٹے کریں۔ کہا میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، سوائے اس کے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے پھر نہیں بند کرنی۔ یعنی حضرت علی کی مجلس میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھیں، اور کردار کیسا؟ نمازی، تکبیر اولیٰ کے، قرآن سے محبت، تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں، رات کا قیام کبھی چھوڑا نہیں، اخلاق اور کردار اتنا اعلیٰ کہ کبھی اپنی نظر کو حرام پر نہیں ڈالا، زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر،
اور جذبہ کیا ہوتا تھا؟ جہاں مجلس دیکھی وہاں پر اسلام کی دعوت پھیلانی، قرآن کی بات، اللہ کے نبی کی حدیث کی بات، سنت پر لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ نماز کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں کو سکھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا طریقہ ہم سب کو سکھایا۔ آج احادیث کے اندر آپ نماز کی کتنی روایات دیکھیں گے، حضرت حسن کی روایت، سیدنا حسین کی روایت۔ آپ وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اس کے راوی کون ہیں؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ نماز سے محبت، روزے سے محبت، تہجد سے محبت، اسلام سے محبت اور اتباع سنت اتنی شاندار کہ میرے محترم بھائیوں، کسی کو سنت کی مخالفت کرتے دیکھا تو فی الفور ٹوک دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی محبتیں کہ آپ گاہے بگاہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں پھولوں کو اپنی گود میں بٹھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق۔ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی، ان کا قبیلہ بنو عدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، نانکے دادکے دوسری تیسری پیڑھی میں سارے ایک دفعہ عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے سے تھے کہ ان دونوں کا بچپن میں جھگڑا ہو گیا، ان دونوں کا بچپن میں جھگڑا ہو گیا۔ اتنی بھی چھوٹی عمر نہیں تھی، لیکن بہرحال بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ اب جب تکرار ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے والد عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ میرے نانا کے غلام تھے، وہ میرے نانا کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، انہوں نے کہا حسین کو بلا کر لاؤ۔ حضرت حسین بھی آئے رضی اللہ عنہ، کہا بیٹا حسین ایک بار پھر وہ جملہ کہیے جو آپ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو عزتیں ملی ہیں۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا، ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، کہا آپ کے نانا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جو اس قبر میں ہے میں ان کا غلام ہوں۔ یا اللہ تو گواہ رہنا قیامت کے دن کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور یا اللہ اس دین اور اسلام اور اللہ کے نبی کی وجہ سے تم نے ہمیں عزتیں دی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت الخلفاء کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، سیدنا عثمان نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، جب ان دونوں بچوں کو، ان دونوں نوجوانوں کو مسجد نبوی میں دیکھا، حسن اور حسین، تو کہا لوگو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان کا درجہ ہے اس کو پہچانو۔ میرے بھائیوں، آپ حیران رہیں گے کہ خلفائے راشدین پر جو کتابیں لکھی گئیں، حضرت حسین کی سیرت کے اوپر جو صحیح روایات موجود ہیں، ان میں تینوں خلفاء کی جتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔
محبتیں، درجات، مقام و مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور بہت سارے مارکوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں شریک ہوئے. حضرت عثمان کے دور میں جہاد ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا عمل جو جہاد فی سبیل اللہ اس میں شرکت کی. نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. راوی بیان کرتے ہیں جس مارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین موجود ہوتے، ہم کبھی بھی ناکام واپس نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ وہ سنت کے مطابق اذکار، دعائیں، مناجات، دن کو لڑنا، رات کو تہجد کے لیے بیدار ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ، آپ جیسا کردار اور اخلاق اللہ رب العالمین نے آپ کے دونوں نواسوں کو عطا کیا تھا. دونوں نواسوں کو. سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ حیران رہ جائیں کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بیت اللہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پتہ کیا فرمایا؟ دور سے. اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتہ دار، بنو امیہ، دشمنیاں جی، یہ تھا جی، وہ تھا جی. بیت اللہ میں کھڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا لوگوں سن لو، آسمان والوں کے نزدیک، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان والوں کے نزدیک اس پوری دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ افضل کوئی نہیں. صحابہ کا یہ منہج تھا، صحابہ کی یہ سوچ تھی. صحابہ تو اس عقیدے پر تھے. لیکن اتنا پروپیگنڈا کہ خرد کا نام جنوں اور جنوں کا خرد، حق اور باطل کو مخلوط کر دیا گیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب وہ شام کے گورنر تھے اور ایک دفعہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال جب خلیفہ رہے تو اس وقت حضرت حسین کی طرف ایک قاصد کو روانہ کیا، کچھ تحائف دے کر، کچھ وظیفہ دے کر. اس قاصد نے پوچھا کہ امیر المومنین، میں پہلی دفعہ مدینہ میں جا رہا ہوں کیونکہ اس وقت دارالحکومت دمشق تھا، شام. میں پہلی بار مدینہ میں جا رہا ہوں، آپ مجھے حضرت حسین ابن علی کی نشانی تو بتا دیں. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب داخل ہوگے تو وہاں پر مختلف حلقوں میں لوگ قرآن، حدیث، علم حاصل کر رہے ہوں گے. ایک ایسا حلقہ مسجد نبوی میں ہوگا جہاں پر سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار اور علم سیکھنے والے ایک شخصیت کے پاس خاموشی کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہوں گے. اور یہ وہ شخصیت ہوگی جب تم انہیں کھڑا دیکھو گے تو تم ان کے تہبند کو آدھی پنڈلی تک دیکھو گے. تم ان کے تہبند کو آدھی پنڈلی تک دیکھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ کا کپڑا ذرا ٹخنے سے نیچے تھا. کہا عبداللہ اوپر کریں. کہتے ہیں میں نے اوپر کیا. کہا اور اوپر کرو. کہتے ہیں میں نے اور اوپر کیا. فرمایا اور اوپر کرو. کہتے ہیں میں نے اور اوپر کیا. لوگوں نے پوچھا آخری بار جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا تھا آپ نے کتنا اونچا کیا تھا اپنا کپڑا؟ فرمایا آدھی پنڈلی تک. افضل کیا ہے کہ مسلمان مرد کا لباس، کپڑا، ٹراؤزر، تہبند آدھی پنڈلی تک ہو، اور جائز کیا ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہو. افضل عمل. فرمایا تم دیکھو گے کہ سب سے زیادہ جس حلقے میں لوگ خاموشی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہوں گے، اور سب سے زیادہ جس حلقے میں خاموشی ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ ایک شخصیت آدھی پنڈلی تک تہبند ہوگا، سمجھ لینا کہ وہ علی کا بیٹا حسین ہے رضی اللہ عنہ. قاصد بھیجا، قاصد آیا،
قاصد نے آ کر مسجد نبوی میں دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل اسی طرح پایا. کوئی بیان نہیں کرے گا، نہ نماز کا بیان کرے گا، نہ تہجد کا بیان کرے گا، نہ سنت کی اتباع کا بیان کرے گا، نہ رسول اللہ کے طریقوں کا بیان کرے گا، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کا بیان کرے گا، نہ آپ کے جہاد فی سبیل اللہ کا بیان کرے گا، نہ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم اور عشرہ مبشرہ کے ساتھ محبتوں کا بیان کرے گا. اگر بولے گا تو جھوٹ بولے گا، تاریخ کی من گھڑت روایات کی بنیاد کے اوپر جھوٹ بول بول کر صحابہ اور خلفاء جو ایک نسل ہے ان لوگوں کو آپس میں اتنا بڑا دشمن قرار دے دیا اور پوری امت میں فتنے برپا کر دیا. اور اہل سنت بیچارے نماز سے آری، دین کے علم سے آری، کتابیں پڑھنے سے آری، دین کا علم سیکھنے کو گوارا نہیں. جو سوشل میڈیا پر جھوٹ بکواس آتا ہے سنتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، نہ تحقیق، نہ جستجو، نہ اس کو پرکھا اور مان لیا. یہ کر دیا تھا جی، وہ کر دیا تھا جی وہ. یقین کریں کربلا کے اندر میرے بھائیوں جو سانحہ عظیم پیش آیا جس میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم تھا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا اور جو حضرت حسین اور ان کے خانوادے کو شہید کرنے والے. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں خلافت دی. پتہ ہے نا سب کو، حضرت معاویہ کے ہاتھ میں خلافت دی. آپ دیکھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات پر تان کرنے والے حسن ابن علی کا نام نہیں لیں گے، حالانکہ حسن ابن علی ان سے بڑے ہیں. ان ابنی ھذا سید، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر ایک بہت بڑے اختلاف کو اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دور کر دے گا، اور وہ دور ہوا. اور میرے بھائیوں مزے کی بات یہ ہے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، خلیفہ بنے، اس وقت ان کی بیعت کرنے والوں میں حضرت حسین بھی شامل تھے، حضرت حسن بھی شامل تھے، بنو ہاشم سارے شامل تھے. حتیٰ کہ ساری زندگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے اندر جہاد جاری رکھا اور بہت سارے مارکوں میں شریک ہوئے. 19 سال مارکوں میں شریک ہوئے، تحائف ملتے تھے، محبتیں تھیں، آنا جانا تھا. اور میرے بھائیوں جب بھی قاصد روانہ ہوتا ان کو خاص تلقین کی جاتی تھی کہ بنو ہاشم اور رسول اللہ کے خانوادے کے ساتھ خاص اچھا رویہ رکھنا، خاص اچھا رویہ رکھنا. اور میرے محترم بھائیوں جب آپ تاریخ اور احادیث کا مطالعہ کریں تو 3 باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. پہلی بات، کسی ایک صحیح سند کے ساتھ. دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا جانا. اب ابن کثیر نے ساری البدایہ والنہایہ جو لکھی وہ تبری سے نقل کی. ابن جریر الطبری نے کیا کہا مجھ تک جو پہنچا میں نے سند کے ساتھ لکھ دیا. مجھ تک جو پہنچا میں نے سند کے ساتھ لکھ دیا ہے. اس میں نے تحقیق اور صحیح اور ضعیف کی تمیز نہیں کی. جائیں جا کر مقدمہ پڑھیں اس کا. ضعیف بھی من گھڑت بھی جو روایات آئیں انہوں نے لکھ دی. 3 قسم کی روایات ہیں کہ جی نعوذ باللہ پتہ نہیں انہوں نے بغاوت کی اور خلافت چھیننا چاہتے تھے، یہ بھی روایات موجود ہیں. تیسرا، وہ جنگ کرنے کے لیے گئے اور یہ سب سے افضل جہاد ہے. کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر
کربلا، یہ لوگوں کا نعرہ بنا ہوا ہے. حالانکہ کوئی بھی دنیا میں میرے بھائیوں پہلے 300-400 سالوں میں کوئی محدث یہ نہیں مانتا تھا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. کیا ہے؟ جھوٹی روایات، من گھڑت قصے. آپ روایات لے کر آئیں. تاریخ کی 99% روایات میں کذب، جھوٹ، واقدی، ابو مخنف، ابن لوط اور اس جیسے کذاب اور جھوٹے راوی ہیں جن کا کام ہی چیزوں کو گھڑنا تھا اور جھوٹ بنا بنا کر میرے بھائیوں چیزوں کو پیش کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر تقریباً بعض روایات میں 80، بعض میں 150، بعض میں 200 صحابہ نے بیعت کی اور پورے لوگ مطمئن مکہ تشریف لائے. ایک روایت موجم الکبیر کے اندر صحیح ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا بھی تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی مکہ میں. کہا بیٹا آپ مدینہ سے مکہ آئے ہیں، میں نے سمجھا شاید آپ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں اس وقت 8 ذی الحج کا دن تھا. 10/9 کو حج ہوتا ہے، بالکل حج کے ایام تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سمجھا آپ حج کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا نہیں چچا جان میں کوفہ جا رہا ہوں. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں بس میں جا رہا ہوں. حدیث میں صرف اتنی روایات ہیں، میں کوفہ جا رہا ہوں. کہا نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ، یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ بڑے بے ایمان ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوفہ کی مسجد کے اندر آپ کے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا. یہی وہ عراق کا علاقہ ہے جہاں سے خارجی نکلے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا عبد الرحمن ابن ملجم قاتل تھا. اور عربی زبان کے اندر نا مقولہ ہے کوفی لا یوفی. کوفی وہ ہیں جن کے اندر وفا کوئی نہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا جان میں نے ارادہ کر لیا، میں نے جانا ہے. کہا اگر میں آپ کو روک سکتا تو میں آپ کو ضرور روکتا، میں آپ کو ضرور روکتا. یہ میرے بھائیوں ایک صحیح روایت ہے. اور اس کے بعد کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے 10,000 سے زائد خطوط، اس کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ ان کو پہلے روانہ کیا گیا. وہ کوفی جو 30,000 ساتھ دینے کے وعدے کر رہے تھے سارے مکر گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں سے کربلا، آپ نقشہ دیکھیں، ابھی بھی گوگل پر جائیں آپ، کوفہ اور دمشق شام، کوفہ اور شام کا نقشہ دیکھیں. کربلا کا علاقہ آپ کو کوفہ سے شام کی طرف نظر آئے گا. آج کا نقشہ بھی یہی بتاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ خناس کسی اور چکر میں ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو دمشق کی جانب موڑا. اپنے قافلے کو دمشق کی جانب موڑا. آپ کھولیں البدایہ والنہایہ کو دیکھیں، الکامل ابن اثیر کی دیکھیں، ابن خلدون کی تاریخ کو دیکھیں، طبری کو دیکھیں. 20 سے زیادہ میرے بھائیوں کتب کے اندر کہ آپ نے اپنا قافلہ دمشق کی جانب موڑا. اور جب وہاں پر آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ کوفی جو بڑے وفادار بنے پھرتے تھے اب وہ سارے ہمارے اوپر ظلم کرنے والوں میں موجود ہیں اور ہمیں قتل کرنے والوں میں موجود ہیں اور باقی دم دبا کے بھاگے پھرتے ہیں، دھوکہ دیا نا، ٹریپ دیا. تو میرے بھائیوں وہاں پر ان ظالموں نے
کوفیوں نے اور جو مددگار بنتے تھے انہوں نے شہید کر دیا ظالمانہ طور پر. اور کوئی ایک روایت اس دنیا کی دھرتی پر صحیح سند کے ساتھ کوئی بندہ لا دے, ایک روایت میں نے بڑی تلاش کی, مجھے نہیں ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں ایک بار بھی خلافت لینے کا یا چھیننے کا دعویٰ کیا ہو. مجھے نہیں ایک بھی روایت ملی. کسی بھائی کو ملے مجھے کل بتا دے, ہفتے بعد بتا دے کہ جی یہ روایت ہے اور سند اس کی بالکل صحیح ہے. جھوٹ تو بڑا ہے, 4 راوی ایسے جو جھوٹے کذاب ہیں جن کا ہمسایہ کہتا تھا بڑا فراڈیا سے. صحیح روایت اصول حدیث پر نہیں ملے گی کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بھی کہا ہو کہ میں خلافت کا دعوے دار ہوں. نہیں ملے گی. کیا ملا وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5 کتابوں کا حوالہ ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں, ایک مان لو. پہلی شرط میری یہ ہے, میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا, مجھے مدینہ واپس جانے دو. مجھے مدینہ واپس جانے دو. دوسری شرط, مجھے یہاں سے محاذ جنگ پر جانے دو تاکہ میں وہاں پر کفر کے خلاف جو مارکے جاری ہیں ان میں لڑوں. اور میری تیسری شرط ہے, مجھے شام جانے دو یزید ابن معاویہ کے پاس, میں اپنے معاملات خود ان سے طے کر لوں گا. یہ ملتا ہے ظالمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا. اور دوسری بات, تاریخ میں کوئی ایسا مارکا نہیں ملتا کہ جس میں کوئی بندہ گھر سے لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے جائے اور اپنی بیویوں کو, چھوٹے بچوں کو, شیرخوار بچوں کو ساتھ لے کر جائے. جنگ کرنے کے لیے کوئی اس طرح نہیں جاتا. جنگ کرنے کے لیے لوگ مرد جاتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, یہ یار لوگوں کا جھوٹ اور اتنا پروپیگنڈا ہے کہ لوگوں کے دماغ معاف کر دیے. اور پھر 10 دن اور پھر پانی کی بندش, اور کوئی 10 دن کا واقعہ نہیں ہے. تمام مورخین یہ ایک ہی دن کے اندر ظلم کا باب رقم ہوا, اور ان ظالموں نے, ان کوفیوں نے, عبید اللہ ابن زیاد نے, اس کے ساتھیوں نے جو ظالم تھے, جن کے اندر تعصب تھا, جن کے اندر بغض تھا, ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے کے لوگوں کو مظلومانہ طور پر شہید کیا. اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر جن لوگوں نے یہ عمل کیا. اور جب یہ خبر شام تک پہنچتی ہے, اب میرے بھائیو شام کو یہ نہیں کہ وہاں قریب ہی پڑا ہے, 2-2.5 مہینے کا فاصلہ. جب شام یہ خبر پہنچی تو یزید ابن معاویہ کے جو الفاظ ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جب اس کے پاس خبر پہنچی تو کہتا ہے قبح اللہ ابن مرجانہ, اللہ کی پھٹکار ہو عبید اللہ بن زیاد پر, اللہ کی پھٹکار ہو عبید اللہ بن زیاد پر. کیا اسے یہ پتہ نہیں تھا یہ اس کے قرابت دار نہیں تھے, اس لیے ظالم نے ان کو شہید کیا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے قرابت دار ہیں؟ کوئی ایک روایت جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہو, 2 باتیں مجھے نہیں ملی. کوئی ایک روایت جو صحیح سند کے ساتھ ہو جس میں یہ ہو کہ یزید ابن معاویہ نے باقاعدہ حکم دیا ہو کہ جا کر ان کو قتل کرنا, نہیں ملی. جھوٹ, کذاب راوی, 2 نمبر راوی, تاریخی روایات. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک عراقی آیا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت عرصہ بعد, اور آ کر کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنا شروع ہو گیا. عبداللہ بن, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ارے بدبختو, عراقی تھا وہ, کوفے کا تھا, ارے بدبختو, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو پوچھتا ہے اور تجھے پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے. تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا, تمہیں شرم نہیں آئی, اور آج آ کے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر آ کے تو میرا وقت ضائع کرتا ہے.
صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ بھی جانتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ پھیلایا گیا، جھوٹ پہنچایا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور اصل نشانہ کس کو بنایا گیا؟ اللہ کے نبی کے اصحاب کو، خلفائے راشدین کو، ازواج مطہرات کو، ابو بکر و عمر و عثمان کو، طلحہ و زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، جن کو ایک سانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور عشرہ مبشرہ قرار دیا، ظالم ان پر بھی بولنے سے باز نہ آئے، ان پر بھی بولنے سے باز نہ آئے، حالانکہ ان کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اور آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو لوگ شہید ہوئے، جن میں حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسن اور حسین کے بیٹے، آپ جا کے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حتیٰ کہ شیعہ کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان نامی کتنے بندے کربلا کے اندر شہید کیے گئے۔ علی اکبر علی اصغر، علی اکبر علی اصغر کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بتاؤ علی اکبر کا نام ابو بکر تھا، عمر اور عثمان نام اہل بیت کے لوگ رکھنا فخر محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ تو سارے ایک تھے۔ اتنا جھوٹ پھیلایا گیا کہ لوگوں نے میرے بھائیوں سب سے بڑی دشمنی یہ قرار دے دی، سب سے بڑی دشمنی یہ قرار دے دی، اور سارا دین برباد کر کے اب ہر وہ کام جو الٹا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا، کہا 1 سال کے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے، اور یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سبیلاں لاؤ، ہر وہ کام جو رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ اور یہ روزہ حضرت حسین بھی ساری زندگی رکھتے رہے ہیں۔ یوم عاشور کا روزہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 9 کا روزہ ساری زندگی رکھتے رہے، لیکن ہر وہ کام جو الٹا ہے میرے بھائیوں لوگوں نے کیا، دین کی مخالفت کی، دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹ، افراط و تفرید سے بچتے ہوئے سچ بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے خلفائے راشدین، سارے عشرہ مبشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، ہماری مائیں، سارے اہل بیت عظام ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے محبت فرض ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغض رکھتا ہے، اور وہ لوگ تو دین پر چلنے والے تھے۔ حضرت زین العابدین، جن کو بیمار کربلا کا نام دیتے ہیں، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، جن کا نام تھا علی بن حسین بن علی، یعنی ان کا نام علی تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اتنا سنت کے ساتھ محبت کہ ایک بار ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ چمٹے ہوئے دیکھا، کھلی تھی، گئے اس کے پاس، جا کے اسے پکڑ کے اٹھایا، کہا تم وہ عمل کیوں کرتے ہو جو ہمارے نانا نے ہمیں نہیں سکھایا؟ اگر تم نے درود پڑھنا ہے تو پڑھو اور یہاں سے چلے جاؤ، خبردار آج کے بعد تم نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے ہمارے نانا نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ تو عمل والے تھے، وہ لوگ تو دین کے پہرے دار تھے، وہ لوگ تو دین کے رکھوالے تھے، لیکن ایسا پروپیگنڈا کہ میرے محترم بھائیوں، نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، سنت کا ذکر نہیں، دین پر چلنے کا ذکر نہیں، حیا کا ذکر نہیں، اللہ کی شریعت کا ذکر نہیں، ذکر کیا ہے؟ 99% جھوٹ، اور ہر ذاکر کا اپنا جھوٹ۔ آپ کربلا کا واقعہ 100 بندوں کا سنے، 100 کا الگ ہوگا، کیونکہ جھوٹ ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، روایات بھری پڑی ہیں، اور مسلمات، احادیث،
بخاری اور مسلم کی ان کو چھوڑ کر جھوٹی روایات کے اوپر میرے بھائیوں دماغ بنا کر پھر کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اپنے اعمال ہے کوئی نہیں اور جج بنا بیٹھا ہے حضرت ابو بکر پر، نعوذ باللہ۔ بات کرتا ہے عمر بن خطاب کے بارے میں، بات کرتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا اور ہادی اور مہدی قرار دیا۔ بالکل سچی بات ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا اے معاویہ آپ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی تھے حضرت معاویہ۔ تم تو دشمنیاں بناتے ہو، یہاں تو اتنی قریبی رشتہ داری۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا، خاموشی اختیار کریں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، میرا ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے۔ اگر رب قرآن میں کہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، تو میرے بھائیوں ہم لوگ اگر بات کریں گے تو اعمال کس کے برباد ہوں گے؟ ہمارے پہلے ہی ٹوٹے پھوٹے، پہلے ہی اعمال کوئی نہیں، اور پھر ان ہستیوں کے بارے میں کلام کر کے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے دلی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خلفائے راشدین ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم مقدمہ کے اندر امام مسلم یہ حدیث لے کر آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ تحقیق کریں، جستجو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات یار جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کل ایک بھائی تھے، وہ کہتے ہیں جی بنو امیہ نے 25 تکبیریں بند کروا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے کسی کی بات سنی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں، باتیں تو کئی لوگ کرتے ہیں، حوالہ دو۔ حوالہ کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں۔ اگر دلیل کوئی ملے گی بھی تو میرے بھائیوں کذاب اور جھوٹے راوی جن کا کام ہی من گھڑت روایات اور قصے بیان کرنا تھا، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ کبھی بھی طے نہیں پا سکتا۔ اس لیے احتیاط، قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، تمسک اختیار کریں، جو بات پتہ نہیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ دیکھیں میں نے حضرت حسین کا قول جو انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان فرمائی کہ حضرت علی کی مجلس میں جب ایک بندے نے آ کے سوال کیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ابا جان مجھے اجازت دیں میں ایک اللہ کے اپنے نانا کی بات بیان کروں۔ فرمایا ہاں، فرمایا میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے۔ زبان قابو میں رکھو، اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کرو، یہ نہ ہو کہ تیری زبان کھلے اور تو اس زبان پر کسی ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائے۔ پھر جنہیں اللہ کے نبی جنتی قرار دیں، جنہیں رسول اکرم جنتی قرار دیں، ان پر تان کرنے والا بچ سکتا ہے؟ بولو یار، جن کو میرے نبی نے جنتی قرار دیا، جو اس شخصیت پر ان میں سے کسی ایک پر بھی تان کرے وہ بچ سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی ازواج، جن کو قرآن ہماری مائیں قرار دے، جو اپنی ماؤں کے بارے میں بکواس کرے وہ بچ سکتا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے زبان جب تک 100% گارنٹی نہ ہو کہ یہ بات میں سچی کر رہا ہوں، بہتر ہے خاموش ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے اموال، تمہاری جانیں، تمہاری کھیتیاں، تمہیں خوف کی فضا دکھا کر آزماؤں گا میں تمہیں، لیکن خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آئے، قالوا تو وہ یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن میں کس چیز کی تلقین دی گئی؟ صبر. صبر. غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. غزوہ احد کے اندر سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا دادا شہید ہوئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وہاں پر نوحہ واویلا اور بین اور ماتم کرنے کا حکم دیا؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مسئلہ کیا گیا. کئی صحابہ کا مسئلہ کیا. مشرکین مکہ نے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، کلیجے باہر نکال دیے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کوئی ماتم کی مجلس بپا کی؟ وہ یار جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی تربیت تو دیکھو کہ ان کا رب قرآن میں کہتا ہے صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. اور پھر ساتھ صحیح البخاری کتاب الجنائز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. میرے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں جس بندے نے اپنا چہرہ پیٹا، اپنا گریبان پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار، نوحے، شور، واویلا بین کیے. میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. فرمایا وہ لوگ جو چہرہ پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے بالوں کو بکھیرتے ہیں، سروں پہ مارتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن انہیں آگ اور گندک کا لباس پہنایا جائے گا. فرمایا دو آوازیں ایسے ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی گئی، مزمار عند نعمہ ورنت عند مصیبہ. خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور غم کے موقع کے اوپر نوحہ واویلا اور بین کرنا، ان پر لعنت بھیجی گئی. اللہ کے نبی کا فرمان. جب ام حبیبہ ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن اپنی نوکرانی سے کہا میرے لیے خوشبو لے کر آؤ. صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے. خوشبو لگائی اور اپنی نوکرانی، وہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے ام المومنین نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی، میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے سچی زبان
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اس کے خاوند کے، اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوگا۔ 3 دن کے بعد ام المومنین نے سگے والد کی وفات پر خوشبو لگائی، اللہ کے نبی کا حکم پورا کیا۔ میرے بھائیوں، شہادتیں بہت ہوئیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا۔ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت، بدری شہداء، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کی شہادت، حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت، ایک ایک دن میں 40 نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ ان کی شہادتیں کتنے دن مناؤ گے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی مظلومانہ شہادت امت کے اندر موجود ہے، لیکن امت کو حکم اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ سوگ کتنے دن؟ 3 دن، ورنہ تو سارا سال آپ شادی نہیں کر سکتے، سارا سال سیاہ لباس پہنو، سارا سال ماتم کرو، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ماتم کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام کا سر کاٹ کر دوسرے علاقے میں لے گئے تھے، میرے بھائیوں پھر ان کا بھی ماتم کرو۔ ارے اللہ کے بندو، شریعت نے احکامات دیے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کو ظلم کا پورا بدلہ دے گا، وہ لعنتوں کا شکار ہیں اور رہیں گے، لیکن ہمارے لیے شریعت نے احکامات رکھے ہیں۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، نکاح کرنا تو سنت ہے، نکاح کرنا تو دین ہے، شادی کرنا تو عبادت ہے، شادی کرنا تو اللہ کا حکم ہے، شادی کرنا تو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ نکاح کرنے کی کوئی ممانعت پورا سال دن رات میں کسی دن نہیں ہے۔ باقی جس نکاح کے اندر کنجر خانہ ہو، میوزک ہو، ناچ گانا ہو، وہ محرم میں بھی حرام ہے، وہ محرم کے بعد بھی حرام۔ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنے پر کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ کتنے ہی صحابہ، کتنے ہی اہل بیت کے لوگ ایسے ہیں جن کی محرم میں شادیاں ہوئیں۔ او بھائی، صحیح کو صحیح تو کہو، اگر صحیح کو صحیح نہیں کہو گے تمہاری اگلی نسلوں کو حق کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ جھوٹ اتنا زیادہ ہے کہ جھوٹ نے پھیل پھیل کر سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں پھیلایا۔ اب میرے بھائیوں، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ سوگ 3 دن اور چہرہ پیٹنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی نافرمانی۔ زوروا قبورکم فإنہا تذکر الموت او تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاؤ، وہاں پر ان کے لیے دعا کرو، ضرور جانا چاہیے، دعائیں مغفرت کریں۔ بارشیں آئیں، کوئی قبر بیٹھ گئی، سادہ مٹی ڈال کے اسے 1 گٹھ تک اوپر کر دیں، بالکل جائز ہے، لیکن 10 محرم کو سارا پاکستان قبرستان میں ایسے جاتا ہے جیسے یہ فرض ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں اس کی۔ سارا دن گزرے گا 10 محرم کا، آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ایسے ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ اور لکھا کیا ہوا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ تو نے سجدہ کیا؟ تجھے نماز سے محبت ہے؟ طہارت کے احکامات نہیں پتا میرے بھائیوں، جو چرسی، جو شرابی، جو میرے بھائیوں بدکار، جو سارا سال چوریاں ڈکیتیاں کرنے والا، وہ میرے محترم بھائیوں آ کر وہ عزادار بن جاتا ہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن کا علم، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور اہل بیت وہ تو نماز سے محبت، ان کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے ساقط ہو گیا، کوئی ذمہ نہیں اللہ کا۔ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ضائع کر دی، گویا اس کا گھر بار، بیوی بچے سب برباد ہو گئے، یہ حدیث ہے۔
اور میرے بھائیوں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہو، مانو، بتاؤ، اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت ساری، اچھا میں حیران رہا کہ کئی ایسی احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، وہ نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہیں، شیعہ کتب کے اندر۔ میں صبح حیات القلوب کے حوالے پڑھ رہا تھا، ملا باقر مجلسی، ایران سے چھپی کتاب، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بڑی حیرانی ہوئی۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور یہ الفاظ تقریباً صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ 4 کام میری امت نہیں چھوڑے گی، حدیث نبوی۔ ستاروں پر یقین، ہاتھ دکھائیں، ستارہ یہ کر دے گا، تیرا ستارہ بڑی گردش میں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ستارہ اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، یہ تو اللہ نے مزین کیا آسمان کو اور راستہ تلاش کرنے کے لیے رکھا ہے ان کو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ستارے کے اوپر نیچے ہونے سے تیری تقدیر اوپر نیچے نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، رب العالمین کے۔ کہندا جی آج کل لگتا ہے تیرے ستارے گردش اچنے، ستارہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے بیچاری ادنا سی۔ ستاروں میں سب سے بڑا سورج ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سورج میرا رب ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا چہرہ تو اس کی طرف ہے جو مشرق اور مغرب کا رب رب العالمین ہے۔ یہ کیا کرے گا سورج؟ ستاروں پر یقین رکھیں گے، اپنے نسب حسب پر فخر کریں گے، اور نوحہ کرنے والی کو قیامت کے دن تانبا پگھلا کر اور خارش والا لباس پہنایا جائے گا۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب، تہران سے چھپی ہوئی، قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کے خطبے، 232 نمبر خطبہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم نہ دیا جاتا کہ تم لوگوں نے اپنی میتوں پر وفات پر صبر کرنا ہے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنا روتے کہ ہماری آنکھوں سے پانی خشک ہو جاتا، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ امام باقر شیعہ کے امام، انہوں نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی حیات القلوب کے اندر موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری وفات ہو آپ نے بالوں کو نہیں نوچنا، آپ نے واویلا نوحہ اور بین نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پوری امت کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، ملکوں کے اربوں کے بجٹ لگائے جاتے ہیں، وجہ لوگوں کو تنگ کرنا۔ ہمارا تو شروع سے موقف ہے، ہر مکتبہ فکر کے جلوس ان کی اپنی 4 دیواری کے اندر ہونے چاہیے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ 4 دیواری سے باہر آج یہ آئے گا، کل کو نیلا آئے گا، پرسوں پیلا آئے گا، ہر ایک رنگ۔ یہود و نصارہ کے اعمال ہیں یہ سارے۔ 23 سالہ دور نبوت میں آپ کو ایک دلیل بھی ایسے جلوسوں کی، ایسے ماتمی جلوسوں کی، ایسے میرے بھائیوں میلاد کے جلوسوں کی نہیں ملے گی، جو ہمارے ہاں لوگوں نے میرے بھائیوں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر شروع کر رکھے۔ تو سنت کے ساتھ جڑ جائیں، دین سادہ ہے، دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا، اس میں کوئی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہوگی، یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا الحمدللہ خواتین کی مسجد کا کام جاری ہے، آج بھی لگے ہوئے ہیں کام کرنے والے، ٹائل مکمل ہو چکی ہے جی اندر سے، اب وائرنگ کا کام الحمدللہ ہمارا کل سے پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ تار وغیرہ بہت مہنگی تار ہے، وہ تار کا ایک بنڈل جو
2-3 ہزار کا ملتا تھا، ابھی 8-10 ہزار کا ہوا پڑا ہے. تو الحمدللہ یہ کام جی جاری ہے تاکہ ہم جلد سے جلد یہ معاملہ نمٹائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کھلی ہوگی، احباب جا کر ہر جمعے کو دیکھا کریں کہ کیا پروگرس ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.